अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शमैसा रहमान एंड यू आर वाचिंग पॉलिटिकल जर्नल। आज हम लोग गुफ्तगू वही जारी रखेंगे जो कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से हमने इनिशिएट करी थी, और हमारे जैसे और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में लोग हैं और दीगर पार्टी के सियासतदान भी हैं जो यही टॉपिक रेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को अपने सामने रखते हुए क्या रिफॉर्म्ड जनरल सेल्स टैक्स जो अभी लग रहा है, जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, इससे क्या आगे जाके महंगाई कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा पीछे हटके इसको जरा सा अगर हम लोग टाइमली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बात तो ये है कि जब 2008 नवंबर में पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ये एग्रीमेंट करा था कि रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स, जो उस एग्रीमेंट में VAT वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जिसको वाजे किया गया था, उस पर जब एग्रीमेंट हुई थी तो क्या ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो इज दैट नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थोड़ा आगे चलते हैं, 2008 से 2009 पे आ जाते हैं। अगर ये एग्रीमेंट हो भी चुकी थी और अगर 2008 में इसके ऊपर पार्लियामेंट पे डिबेट नहीं हुई, ये इशू नहीं उठा गया, तो फिर 2009 में जाके ये क्यों नहीं हुआ। ये क्यों है कि अब 2010 में जाके जब IMF हमारे गर्दन के ऊपर एक तलवार की तरह लटकी हुई है, तो जाके ये इशू पार्लियामेंट में रेज किया गया है। हम इस चीज पे भी गुफ्तगू करेंगे, और दूसरा टॉपिक या दूसरी चीज जो अपने जहन में लेते लेते आगे बढ़ेंगे वो ये है कि जो सर्विसेज टैक्स लागू होता है उसकी अप्रूवल के लिए हमें प्रोविंशियल असेंबली या हमारी हुकूमत वक्त को प्रोविंशियल असेंबलीज के पास जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 50% जो अप्रूवल है या जो 50% असेंबली जो इसके ऊपर हाँ या ना का ठप्पा लगा सकती है वो तो पंजाब असेंबली है, और अगर पंजाब असेंबली इसको रद्द कर दे तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। सर्विसेज टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्यों ये है कि हुकूमत तो अपनी जो है टैक्सेशन पॉलिसी के साथ हमारे ऊपर लागू हो ही रही है, लेकिन जो पार्टीज ऑपोजिशन में भी बैठी हुई हैं जैसे कि जो पंजाब हुकूमत है, वो क्यों नहीं इस बिल को रिजेक्ट करती है। हमारे साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही पाकिस्तान के माहिर और वेरी वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट शाहिद सिद्दीकी साहब आज बैठे हुए हैं। चले इनसे दोनों सवाल पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक तो ये क्या हुकूमत हमारे साथ दोगली पॉलिसी खेल रही है, उसके साथ साथ क्या हमारी जो अपोजिशन में जमाते हैं वो भी इसका क्या एक हिस्सा है अवाम को झुटलाने में, या तो फिर क्या वाकई अगर इसका जायजा लें तो ये बड़ी कोई अच्छी ही पॉलिसी है जो शायद हमारे दीगर इकोनॉमिस्ट को और अवाम को और मुझ जैसे एंकर्स को समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये तो बताइएगा शाहिद साहब कि ये जो पॉलिसी पे एग्रीमेंट हुई थी IMF के साथ 2008 में जी। तो इसके बारे में नजर ऐसे आ रहा है कि अब ये 2010 में जाके जब ये हमने IMF के एग्रीमेंट के मुताबिक 1 अगस्त से पहले जो हमें टैक्सेस इंक्रीज, तो क्या उसके बाद से IMF का एक बहुत स्ट्रांग किस्म का मैसेज आया है जो हम एकदम से इकदामात कर रहे हैं, या हो क्या रहा है ये सिनारियो, जरा अगर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, बुनियादी बात पहली तो ये है कि ये हुकूमत क्यों लगाना चाह रही है, इनके दो मकासद हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि IMF की ये कंडीशन है जो हमने उनसे एग्री की है राइटिंग में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो अब उन्होंने हमारी इंस्टॉलमेंट रोक ली। अब पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है कि एक तरफ तो अमेरिका ने हमारे $2.5 अरब रोके हैं कोलिशन सपोर्ट फंड के, दूसरे इन्होंने इंस्टॉलमेंट रोक ली और हम क्राइसिस में आ गए। तो अब इसका मतलब ये है कि इनको वो इंस्टॉलमेंट चाहिए है, तो हर हालत में जो VAT जो उस वक्त कमिट किया गया था, अब उसका नाम रखा रिफॉर्म्ड GST यानी इस्लाही, हालांकि एक्सप्लॉयटेटिव है, ये रिफॉर्म्ड है ही नहीं, तो ये लगा रहे हैं। अब ये तमाम अपोजिशन जो आपने दूसरा क्वेश्चन है वो क्यों चाहते हैं कि ये लग जाए, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, और वो ये है कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, वडेरों पर टैक्स लगाएं, है इसलिए कि वो एग्रीकल्चर जो आपका पूरा है उसका मईशत पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा है 24%, और जो पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं उसमें उनका हिस्सा है 1%। जी। तो अब सवाल ये कि उनका हिस्सा 24% होना चाहिए। अब इस वक्त हुकूमत के ऊपर दबाव था कि जी सैलाब भी आ गया, वॉर एंड टेरर भी है, गुर्बत भी है, तो आप इन वडेरों पर टैक्स लगाएं, इनकम के ऊपर। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, एक आदमी प्लॉट खरीदता है, बेचता है, बिल्डिंग खरीदता है, बेचता है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका जो इनकम है वो टैक्स फ्री है।
اب حکومت سے بات کرو جی پروونشل سبجیکٹ ہے، تو حکومتوں پہ دباؤ تھا صوبائی پر بھی کہ آپ یہ لگا دیں، تو ایک تیر سے دو شکار کھیلے انہوں نے. یعنی ایک طرف تو آپ جب عوام پر یہ ظالمانہ ٹیکس لگائیں گے تو آئی ایم ایف کی قسط مل گئی، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ کمفرٹ زون میں جائیں، خرچے کریں، یو آر کمفرٹیبل. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جی ہمارے تو ٹیکسز بڑھ گئے، آئی ایم ایف کی کنڈیشن پوری ہو گئی، اب آپ کیوں کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس لگا، ایگریکلچرل ٹیکس لگا، اس کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا اور یہ کہا کہ جی اب تو ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی، جو ٹارگیٹ تھے اچیو ہو گئے، اب نئے ٹیکسز میں جانے کی ضرورت. کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں انسٹالمنٹ، امریکہ کی طرف سے بھی ہلری کلنٹن صاحبہ نے بڑا واضح طرح سے کہا تھا کہ امریکن ٹیکس پیئرز جو ٹیکسز دے رہے ہیں وہ پاکستان میں خرچ ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنے ٹیکس پیئر سے بولتے کہ ٹیکسز دیں؟ اس پہ مجھے دو اعتراض ہیں. جی بولیے. پہلا اعتراض یہ ہے، یہ نیٹو نے بھی کہا تھا، جی پہلا اعتراض یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جو ٹیکس پیئرز کا اماؤنٹ ہے اس کا 0.001% بھی نہیں دے رہے ہمیں، وہ ویری نیگلیجبل اماؤنٹ. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو ٹیکس پیئرز کا اماؤنٹ ہے وہ ہے 1327 بلین. اس کا 90% ہمارے وار اینڈ ٹیرر کے لاسز ہیں. تو ہمیں تو یہ جب آپ دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا کیس یہ کرنا چاہیے کہ جی آپ کے ٹیکس پیئر ہیں، ہمارے بھی تو 18 کروڑ ٹیکس پیئرس ہیں جو جی ایس ٹی دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو پیسے سے 90% آپ وار اینڈ ٹیرر میں خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو اجازت نہیں دے رہے اب ہمیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی آپ کے 9 کروڑ آدمی سیلاب سے ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں جی آپ جنگ چھوڑیں، جنگ ہمیں لڑنی ہے، مگر پہلے تو جو سڑک پہ ہمارے لوگ کھڑے ہیں جن کے اوپر چھت نہیں ہے. یہ آپ کے سیاستدان کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے اس لیے وہاں یہ سن کے آ گئے. لیکن آپ کو یہ امریکہ کی جو ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہا اس سے اختلاف کیوں ہے؟ وہ تو اپنے ملک کا مفاد دیکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ سے اچھی چیز کر رہی ہیں، ہمیں بھی اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا دیکھنا، ایک تو یہ تھا کہ جی نہیں، انہوں نے ہمیں یہ اس لیے کہ اس کا جواب دیا تھا ہمارے فورن منسٹر نے کہ جی ہماری چوری کی عادت جو ہماری عوام کی ہے یہ آہستہ آہستہ جائے گی. یہ انہوں نے کہا، یہ کہہ دیا وہاں پر کہ چوری کی عادت جو مطلب اولڈ ہیبٹس آہستہ آہستہ خراب عادتیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. تو حفیظ شیخ صاحب نے نہیں کہا کہ ہماری جو پاکستان کی ایلیٹ ہے that is opposed to paying taxes، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس انکریز یا ٹیکسز کے خلاف، مطلب کچھ ایسی قسم کی، بالکل کہا انہوں نے. اور جس میں ایک چیز تو کریں جو کہ خود بھی نہیں دیتے نا، مگر مسئلہ یہ ہے. ہاں یہ تو میں نے سنا تھا. ہی از ناٹ پیئنگ ٹیکسز. ان کی جو نمبر 2 خاتون ہیں ہنا ربانی خیر، ون آف دا ویری ویلدی لیڈی ان دا کنٹری، she is hardly paying any income tax. دیکھیں اس میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں پہ ہے نہیں، تھوڑا بہت میں ان کی ذرا ڈیفینس کر دوں، اس کے بعد آپ جو جواب دیں. دیکھیں جہاں تک ہنا ربانی خیر صاحبہ کا تعلق ہے، یا تو پھر میں نے یوسف گیلانی صاحب کو ہی پوچھا تھا ان سے، مطلب ان کے جو نمائندے سے، کہ یہ لوگ ٹیکس 2007 کی 2008 کی جو رپورٹس ہیں ٹیکس نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ تب تو یہ لوگ یا تو جلا وطن تھے یا تو جیل میں تھے، اور ان لوگوں کی تو کوئی بزنس ہے نہیں، صرف زمینیں ہیں. تو جب میں نے اس پہ سوال کیا تو زمینوں سے آمدنی بھی آتی ہے، اٹس اے سورس آف انکم، تو جیسے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ذرا یہ بھی تھوڑا ایکسپلین مجھے کر دیجیے گا کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر زمینوں سے آمدنی آتی ہے تو از دیٹ ناٹ اے سورس آف انکم؟ بالکل. شوڈ اٹ ناٹ بی ٹیکس؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو 24% شیئر ہے ایگریکلچر کا پاکستان کی اکنامی میں، اور وہ 1% دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ایگزیمپٹ کر دیا ہے کہ اگر کسی کی ایگریکلچر سے انکم ہے تو وہ چھوٹ ہے. تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں رائٹلی سو کہ جی میرے اوپر ٹیکس لگایا نہیں تو میں کیوں دوں، آپ گورنمنٹ امپوز کریں تو ہم دیں گے. اب وہ ٹیکس آپ لگا نہیں رہے ہیں بیکاز دی پارلیمنٹ سیز کہ جن پہ لگے گا نہیں ٹیکس. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لوگ سنسیئر تھے، ابھی آپ 18th امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، رضا ربانی کمیٹی اور یہ سب، تو وہاں کیوں نہیں بات ڈال دی کہ جی یہ ختم ہو گیا. تو میں نے جو آپ سے بات شروع کی تھی کہ کوئی بھی پارٹی بڑی نہیں چاہتی کہ ریفارم جی ایس ٹی نہ لگے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا پنجاب اسمبلی. چلو اس پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ریفارم جی ایس ٹی، آئی تھنک ایم کیو ایم ایک جماعت ہے جس نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہاں اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ 26 ووٹ اگر ان کے چلے بھی جائیں تو بھی پاس ہو جائے گی. اچھا وہ کہیں بھی میجورٹی میں نہیں ہے، شور کر رہے ہیں نا. نہیں لیکن آئی تھنک ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو پاکستان کے 70% جو ٹیکسز کراچی شہر دیتا ہے وہ جنرلی، مطلب اٹس ناٹ این ایگریکلچرل بیس سٹی، دس از این انڈسٹریل ہب آف کراچی. تو آئی تھنک انہوں نے ان کا ووٹ ایک بات بتا دوں، وہ اس وقت وہ جینوئنلی اپوز کر رہے ہیں، جینوئنلی اپوز. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سندھ اسمبلی کے جتنے بجٹ پاس ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی کے جہاں ان کی سائزبل میجورٹی ہے، وہاں انکم ٹیکس نہیں لگایا گیا ایگریکلچر پر، وہ بجٹ پاس ہو گیا. کیا ان کے پاس اتنی، مطلب آپ کہہ رہے ہیں بلاک کر سکتے تھے؟ بلاک تو نہیں، دیکھیے نا، اگر آپ کے پاس 30% سیٹس ہیں تو کم سے کم آپ اس کو نیگیٹو ووٹ تو دینا. یہ تو نہ کہ بجٹ پاس ہو گیا. میرا کہنا یہ تھا کہ میرے 40 آدمی بیٹھے ہیں، دیکھیے وہ اس وقت اپوز کر رہے ہیں، آئی ایگری.
لیکن جون 2010 میں جو بجٹ پاس کیا سندھ اسمبلی نے تو یہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے نا، تو وہاں کو مسئلہ نیگیٹو ووٹ تو کر دیتے نا، اس وقت بھی تو واک آؤٹ کرتے نا. تو آپ نے تو ایگریکلچر انکم ٹیکس جب نہیں لگا، آپ کہہ رہے ہیں ریفرین نہیں کرا. نہیں، وہ تو بجٹ تو اپروو کیا نا، یہ نہیں کہ پچھلے 10 سال سے یونانیمس بجٹ اپروو کیا، ایم کیو ایم ووٹڈ فار دس. بالکل اپروو کیا، ریکارڈ یہ ضرور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی. نہیں، اب ہو گیا، اب تو بات ختم ہے. اگر اپنی اصلاح وہ کر رہے ہیں اور آج اپوز کر رہے ہیں، اٹس گڈ. لیکن ماضی میں جب بھی شاید انہوں نے ووٹ تو دیے سندھ اسمبلی میں، ورنہ تو بجٹ کیسے اسموتھلی پاس ہو گیا. چلے، یہ تو میں ڈیفینیٹلی ان سے ضرور پوچھوں گی، بیکاز لاسٹ ٹائم میری ایسے گودر صاحب سے بات ہوئی تھی اینڈ ہی واز ویری اگینسٹ اٹ. ہی سیڈ کہ یہ نہیں، ڈیفینیٹلی اس وقت جو ایم کیو ایم کی پالیسی ہے کہ وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو ہماری فرینڈلی اپوزیشن، فرینڈلی فائر، شیر پنجاب اسمبلی جو کہہ رہے ہیں کہ عوام بھی اس ٹیکس کے نیچے، یہ کیوں نہیں آپ کہہ رہے جو سروسز ٹیکس ہے وہ پروونشل لیول پہ اپروو ہونا 100%. پنجاب گورنمنٹ اس میں وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو شروع میں 2 ریزنز بتائے تھے. پہلے آپ عوام کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ سروسز ٹیکس کیا سیگمنٹ ہے، تھوڑا تاکہ ان کو ہو جائے نا تھوڑا لے مین ٹرمز میں. دیکھیے، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ گڈس جو سامان ہے، جو چیز آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر جو کوئی بھی ٹیکس لگے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ پاس کرے گا. اور جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، وہ جو گڈس نہیں ہیں اور اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ، بینکنگ سروسز ہو گئے، سارے تو سروسز پہ جو ٹیکس ہیں نئے لگیں گے وہ صرف لگیں گے پروونشل اسمبلی کی اپروول سے. اسی لیے آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ جب آپ خط بھیج رہے تھے تو آپ کو تو پتا تھا کہ چاروں اسمبلی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو آپ وہ خط بھیجتے ہیں تو دس از اے بریچ آف ٹرسٹ. آپ نے اپنی پاور سے ایکسیڈ کیا 1 سال تک، 1.5 سال تک. اور اس پہ کسی نے پوچھ کوئی پکڑ کچھ؟ میں تو لکھتا رہا ہوں، I've been writing, I've been saying. نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں باقی ساری کا مسئلہ وہی آ گیا نا کہ جو وڈیرے سب میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی پارٹیوں میں. اب مثال کے طور پر اگر یہ ایگریکلچر ریفارم جی ایس ٹی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جو پنجاب کے وڈیرے ہیں ان کے اوپر پریشر آئے گا، جی آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس دیں جو آپ نہیں پے کر رہے. یعنی جو پنجاب کے بھی بڑے بڑے وڈیرے ہیں وہ دے آر ناٹ پیئنگ انکم ٹیکس. تو اگر یہ ریفارم جی ایس ٹی نہ لگے 18 کروڑ عوام پر، یہ کس پر لگے گا میں آپ کو بتا دوں. جو فٹ پاتھ پر پیدا ہوا ہے 50 سال سے رہ رہا ہے وہ بھی جی ایس ٹی دے گا. لیکن میں نے ایگریکلچر پر جو ہے اگر 50 کروڑ روپے مہینہ کما رہا ہوں یا میں پراپرٹی خرید کے بیچ رہا ہوں اس پر انکم ٹیکس ہے ہی نہیں. اٹس ناٹ بین امپوزڈ. تو چوری ایک الگ ہے. 2 مسئلے ہمارے، ایک تو چوری ہو رہی ہے اس میں کلوژن ہے، اور دوسرا یہ آپ ٹیکس ہی نہیں لگا رہے. چلے شاہد صاحب، وی ہیو ٹو گو ٹو شارٹ بریک. میں تو سوچ رہی ہوں کہ بجائے کہ میں یہاں پہ ٹیکس دوں، ایک آمدنی میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ہم لوگ بھی نا کوئی لینڈ وینڈ خرید کے زمینیں اس قسم پہ بیٹھ جائے، نہ ٹیکس دینا ہوگا، نہ پوچھ ہوگی، نہ پکڑ ہوگی. اچھا، دوسروں کو میرے خیال سے یہ اب یہی لوگ سوچیں گے اور قوم کو یہ کہہ رہے ہیں جی آپ بھی چوری کریں. آپ بھی چلے، وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین، اسٹے ود اس. سی یو آفٹر دس بریک.